الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المكرمين المعظمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ گرامی مرتبت خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری سعید احمد قاسمی صاحب مدد اللہ العالی اور گرامی قدر محترم حضرت مولانا فرحان صاحب الطاری مدد اللہ العالی، حضرات مکرم سامعین محترم، بہت خوشی کی بات ہے کہ الجامعۃ الغوثیۃ الرضویہ کے زیر اہتمام جو ماہانہ درس قرآن اصلاحی بیانات کا سلسلہ اور خاص طور پر جو خاص ایام ہیں ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ان ایام کو منانے کا اہتمام کرنا، تو میں بہت دل کی گہرائی کے ساتھ محترم مولانا فرحان صاحب مدد اللہ العالی کو، ان کے رفقا اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں اور بعض ہماری دیگر سنی تنظیمات کی کاوشوں کے نتیجے میں گزشتہ 2-3 سال سے اب یہ یوم دفاع عقیدہ ختم نبوت 7 ستمبر بڑے تذوق و احتشام سے منایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ ہی، یہ اہل سنت کے لیے فخر کی بات ہے، اس اعتبار سے بھی کہ ہمارے اکابرین نے ہی قادیانیوں کی مکاریوں کو بے نقاب کیا، اور ہم اپنے اکابرین کے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد کچھ وقت کے لیے انہیں فراموش کر بیٹھے تھے، ان کی کارکردگی کو نمایاں بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو الحمدللہ یہ عرصہ 2-4 سال سے ان جیسے نوجوانوں کی وجہ سے ہمیں اس طرف توجہ ہوئی ہے، اور بحمدہ تعالی یہ ایک بڑا اہم موقع ہوتا ہے کہ اب پورے پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے یہ ایام منائے جاتے ہیں، اور گزشتہ روز سے یہ سلسلہ جاری ہے، مسلسل جاری ہے، تاحال جاری ہے، بلکہ 2-3 پروگرام آئندہ روز اور اس کے بعد بھی آئندہ روز اسی حوالے سے اور اسی عنوان سے ہمارے لسٹ میں موجود ہیں۔ الحمدللہ علی احسانہ ہی کہ آپ حضرات اس اعتبار سے یہ آگہی رکھتے ہیں کہ دین اسلام میں جو فساد
برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے ایسے مفسدین کی ہمیشہ نشاندہی کی ہے۔ جہاں مصلحین امت کی ایک تاریخ ہے تو مفسدین کی بھی ایک تاریخ ہے، اور بعض مفسدین جو مختلف زمانوں میں رہے، مختلف صدیوں میں رہے، مختلف جغرافیوں میں رہے، تو وہ سب ریکارڈ پر موجود ہیں۔ بھئی کسی نے صرف عرب دنیا میں فساد برپا کیا، وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ کسی نے یورپ میں یا افریقہ میں فساد برپا کیا تو وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے، اور کسی نے ہندوستان کے اس جغرافیہ جس میں اب پاکستان اس سے الگ ہو کر ایک علیحدہ اسلامی مملکت ہے، یہاں اس کو جنوبی ایشیا کہہ لیں، تو یہاں جن لوگوں نے فساد برپا کیے تو یہ سب بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، اور ان کے فسادات کا باقاعدہ جائزہ لیا گیا، اور تحقیق کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، علماء اہل سنت نے، دانشوران اہل سنت نے، ان سب نے انہیں بے نقاب کیا ہے اور لوگوں کے سامنے ان کے نظریات پیش کر دیے۔ میں اس کی تفصیل میں ضرور جاؤں گا کیونکہ عنوان ہمارا یہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں سورہ احزاب کی تلاوت کردہ آیت کا یہ ٹکڑا جس کا میں نے شرف حاصل کیا، تو اس کے ترجمے اور اس کی مختصر سی تفسیر پر بات کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت مقدسہ میں چند باتیں قابل غور ہیں، اس کا ترجمہ، خلاصہ اور پھر اس کی تفسیری نکات میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور تمام نبیوں کے آخر میں ہیں، یعنی نبیوں کا ان پر اختتام ہو گیا ہے۔ یہ تلاوت کردہ آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے اس میں قابل غور بات کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ کا اسم ذات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اس لیے بیان فرما دیا کہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی عبد الرحمن یا عبد المنان نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی وہ ہیں کہ جس کو سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ ہوں تو جانتے ہیں، اور یہود مدینہ ہوں تو وہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ مدینۃ المنورہ میں جب یہ سورہ احزاب نازل ہوئی ہے تو وہاں مسلمان جو کہ انصاران مدینہ کی صورت میں، مہاجرین مکہ کی صورت میں موجود، السابقون الاولون، اور انہی کے ساتھ منافقین اور یہودی جو مدینے میں رہتے تھے اور پھر مدینے سے جلا وطن کر دیے گئے اور خیبر میں آباد ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے اسم ذات سے کلام فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، نامزدگی ہو جائے کہ یہ کون ہیں جسے سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد ان کی ایک خاص
صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تم مشاہدہ کرتے ہو وہ خاص صفت کیا ہے کہ یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادگان ہوئے وہ رحلت فرما گئے، صاحبزادیاں رہیں، تو ایک اور صفت کو واضح کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی بھی کسی دوسرے محمد کی بات بھی کرے تو توجہ ادھر نہ جائے بلکہ اسی طرف توجہ رہے کہ ان اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ جو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں عورتوں میں سے ہیں، جو زینب کے باپ ہیں، جو رقیہ کے باپ ہیں، جو ام کلثوم کے باپ ہیں، جو فاطمۃ الزہرا کے باپ ہیں، کوئی اور محمد نہیں بلکہ یہ نامزدگی ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، شخصیت کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور شخصیت کے ساتھ ان کی صفات کریمہ جو کہ نگاہوں سے اور عقل سے مشاہدہ اور پہچان کے ساتھ ہے، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اچھی طریقے سے نامزدگی ہو گئی، نشاندہی ہو گئی، تو اب یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، رسول کہا گیا، یہاں پر نبی اللہ نہیں کہا گیا، رسول کہا گیا، اس لیے کہ اگر نبی کہا جاتا تو یہ بات یقیناً آپ نے علماء سے سنی ہوگی یا اپنے کسی بھی اسلامی تاریخی مطالعے کے نتیجے میں سمجھی ہوگی کہ رسول نبیوں سے افضل ہوتے ہیں، رسول صاحب کتاب ہوتے ہیں، رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی نہیں فرمایا، یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یعنی فضیلت والے ہیں، صاحب شریعت ہیں، یعنی وہ صاحب شریعت ہیں کہ جنہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر رسول کی شریعت کو منسوخ کر دیا، جنہوں نے آتے ہی حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام ان کی لائی ہوئی شریعت کو منسوخ کر دیا۔ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ ایسے اللہ کے رسول ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ انہی دونوں کو باقاعدہ طور پر اہل عرب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد زیادہ جانتے تھے، تو واضح کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پچھلے تمام رسولوں کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے۔ اگر ان کے ماننے والے آج بھی اسی شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ جب یہ آ گئے، کون آ گئے؟ پہلے شخصیت کا تعین ہو رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کون سے محمد؟ وہ جو فاطمۃ الزہرا کے باپ ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کتنی کیا فصاحت و بلاغت ہے قرآن مجید کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ یہاں پر تو کہا گیا وَلَٰكِن رسول اللہ، اور اس کے بعد جو خاص آپ کی صفت عظیمہ کو بیان کیا گیا اس میں کہا گیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، خاتم المرسلین نہیں کہا، پہلے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام نبیوں کے آخر میں ہیں، نبیوں کا اختتام فرمانے والے ہیں، اس لیے کہ کیونکہ نبی رسول کے ماتحت ہوتے ہیں، نبی رسول کی لائی ہوئی شریعت کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے ادوار تک آگے لے جاتے ہیں، اگر ان کے بعد اور نبی آ جائیں تو وہ سلسلہ قائم رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ وہ رسول ہیں جو سب سے زیادہ صاحب فضیلت، صاحب کتاب، صاحب شریعت، ان کے بعد اب کوئی اور رسول بھی نہیں ہے کہ دوسری شریعت آ جائے، اور یہ ایسے نبیوں کے اختتام پر ہیں کہ اب کسی اور نبی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ کہہ دیتا، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ کہ یہ رسولوں کے ختم کرنے والے ہیں، تو پھر کوئی کہتا کہ ہاں بھئی دیکھو گنجائش ہے نا، رسول تھے وہ، تو رسول کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن رسول کے ماتحت، رسول کے متابعت کرنے والا نبی آ سکتا ہے، نبی آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب، اللہ تبارک و تعالی کے علم میں کہ آنے والے دور میں ایسا ہوگا کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی یہ خاص صفت جو کہ مسلمانوں کا عقیدہ بنے گا، عقیدہ ختم نبوت، تو اس کو کوئی نہ کوئی چیلنج کرے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ یہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ تو چند تفسیری نکات ہو گئے جو میں نے عرض کیے، آپ اگر اسے یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اس میں 4 اہم باتیں، ایک حضور علیہ السلام کی ذات کا تعین ہونا، نمبر 2 ذات کے ساتھ اس صفت کا تعین ہونا جو کہ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں اور عقل پر دیکھ پرکھ لیتے ہیں کہ ہاں واقعی یہی ہیں، باقی تو سب بیٹوں کے بھی باپ ہیں، بیٹیوں کے بھی باپ ہیں، مگر یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، صرف فقط بیٹیوں کے باپ۔ اور تیسری بات کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور چوتھی بات کہ یہ سارے نبیوں کے آخر میں ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یہ 4 اہم باتیں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے بیان فرما دی۔ یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اس کائنات کی تخلیق کا آغاز اپنے پیارے محبوب علیہ السلام ہی سے کیا، لہٰذا حضور علیہ السلام کو صرف اتنا کہہ دینا یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ سب سے پہلے ہیں، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سب سے پہلے نبی بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھئی مخلوق میں سب سے پہلے ہیں تو ساری مخلوق میں سب سے پہلے، اچھا نبیوں میں سب سے پہلے، تب بھی ٹھیک ہے، یعنی جملہ کوئی معترضہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ السلام اول نبی بھی ہیں، اور اس آیت مقدسہ نے کہا کہ آخری نبی بھی ہیں۔ اسی لیے شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے اسی مقام پر، میں انہی سے استفادہ کرتے ہوئے انہی کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں کی کئی قسمیں ہیں، کیونکہ ایک تو وہ ہے جو ہمارا عنوان ہے کہ قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیاں، جس سے ملت مصطفیہ کو عظیم خطرہ لاحق ہو چکا، ہو رہا ہے، اور وہ مزید اس کو خطرات سے دوچار کر رہے ہیں امت مصطفیٰ۔ تو ایک تو یہ قسم سامنے آئی، مخلوق میں، کائنات میں مفسدین مختلف انداز میں ہیں، تو قادیانی ہمارا عنوان یہی۔ دوسرے وہ جنہوں نے قادیانیوں کو سپورٹ کیا، یا انہوں نے قادیانیوں کے لیے زمین ہموار کی، قادیانیوں کو چھکے چوکے لگانے کے لیے وکٹ تیار کی، جن لوگوں نے، وہ بڑا مشہور مدرسہ ہے، مدرسہ دیوبند پر قابض ایک مولوی نے یہ سارا کام کیا، ورنہ مدرسہ تو سید عابد حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا، اور 6 روپے ماہوار پر قاسم نانوتوی کو مدرس رکھا تھا۔ قاسم نانوتوی کو
جیمز واٹ، یہ ایک انگریز وائس رائے کا خاص آدمی وہ ملا. جیمز واٹ نے کہا کہ آپ کو کیا تنخواہ ملتی ہے؟ کہا 6 روپے. کہا 2 صفر اور بڑھا دو، ہم 600 روپے دیں گے، ہم 600 روپے دیں گے. کہنے لگے یہ تو بہت اچھی تنخواہ ہے، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. کہا استعفیٰ نہیں دینا، اسی مدرسے میں رہو. کہنے لگے اسی مدرسے میں رہوں تو آپ کا کام کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارا کام یہی ہے کہ اسی مدرسے میں رہ کر کے پڑھاؤ. کہنے لگے انگریزی نہ پڑھاؤں؟ مجھے انگریزی تو آتی بھی نہیں. کہنے لگے نہیں، ہم انگریزی پڑھوانا بھی نہیں چاہتے آپ سے، آپ جو عربی پڑھاؤ گے نا اس کے ترجمے کو بدل دو، بس یہ کام ہے، اسی کے 600 ملیں گے. ترجمے کو بدل دو. اسلامی تعلیم کی جو بنیاد ہے اس کو برباد کر دو، اسی بات کے 600 روپے ملیں گے. اس نے حامی بھر لی اور بعد میں اس نے ایسی حرکتیں کی، وہ دل کا دورہ پڑا. محترم حاجی سید عابد حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور ان کا وصال پرملال ہو گیا اور یہ شخص اس مدرسے پہ قابض ہو گیا. میں سہارنپور گیا ہوں. سہارنپور میں پہلے یہ تحصیل تھی، ضلع سہارنپور تھا، اب یہ دیوبند خود ایک ضلع بن گیا ہے. میں نے وہاں تمام جو وہاں پر قبرستان ہے بڑا اس کو دیکھا ہے، تو اس میں سید عابد حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کی لوح مزار ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے بانی مدرسہ عربیہ دیوبند. اور مولوی قاسم نانوتوی کے لیے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بانی دارالعلوم دیوبند. یہاں مدرسہ عربیہ لکھا ہے، وہاں دارالعلوم دیوبند لکھا ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنگ ہو جاتی ہے، ان کے ماننے والے وہاں پر چونا پھیر دیتے ہیں، اور نانوتوی کے ماننے والے عابد حسین قادری کے لوح مزار پر چونا پھیر دیتے ہیں. کبھی یہ تحریر مٹ جاتی ہے، کبھی وہ تحریر مٹ جاتی ہے، لیکن وہ باقاعدہ دونوں ہیں. اور علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب نے تو وہ دونوں کی تصویریں باقاعدہ شائع بھی کر دیں، لوح مزار کی تصویریں فوٹو بنوا کر، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بھی دونوں میں سے کون ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا موقف اپنی جگہ الحمدللہ ٹھیک ہے کہ سید عابد حسین قادری علیہ الرحمہ سنی شیخ طریقت، انہوں نے یہ مدرسہ بنایا تھا اور اس پر اس شخص نے قبضہ کیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مفسدین کی مختلف قسمیں ہیں، قائدیانی اور پھر قائدیانیوں کو سپورٹ کرنے والے، یا قائدیانیوں کے لیے کھیلنے کے لیے وکٹ تیار کرنے والے، یہ انہی کے موافقین میں شمار ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کے فساد پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، تو پھر وہ چور مچائے شور کے مصداق، یہ چور ہوتا ہے نا، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے چوری کر کے، تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، پکڑو پکڑو چور جانے نہ پائے. تو چور کیا کرتا ہے کہ مجمع میں ہی آ جاتا ہے اور وہ بھی سب کے ساتھ کرنے لگتا ہے، آواز دیتا ہے کہ چور چور پکڑو پکڑو. تو چور کہاں ہے؟ چور تو مجمع میں موجود ہے. تو اسی وجہ سے یہ حوالہ، یہ ایک ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ چور مچائے شور. تو اب ان لوگوں نے، بدبختوں نے، یہ بدعقیدہ، انہوں نے پہلے تو چوری کا موقع دیا، پھر اس کے بعد جب ان کی نشاندہی ہونے لگی تو انہوں نے چور مچائے شور کے مصداق اس مثل پر عمل کرتے ہوئے شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ چور ہے، وہ چور ہے، ہم نہیں ہیں، وہ چور ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کہنے لگے ہم بھی تمہاری طرح ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول نہ مانے وہ کافر ہے. انہوں نے کہا کہ کافر. تو شیخ الحدیث علامہ منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے تھے کہ لوگوں، سنی بھائیوں، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ نعرے لگائیں نا کہ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، جب یہ نعرے لگائیں کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہیں، تو ان کے سامنے یہ کہا کرو
کہ جو حضور کو آخری رسول نہ مانے وہ کافر ہے، جو حضور کو اول نبی نہ مانے وہ بھی کافر ہے. یہ فوراً پھنس جائیں گے، یہ بات کبھی نہیں بولیں گے. اول نبی ہونا یہ کبھی نہیں بولیں گے. تو پھر شناخت ہو جائے گی کہ جو سرکار کو اول بھی مانتا ہے آخر بھی مانتا ہے وہی سرکار کا سچا پکا غلام ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل، قائدیانیوں کی جو ریشہ دوانیاں، یہ بات اچھی طریقے سے بر صغیر میں رہنے والوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ 1896 کے لگ بھگ اس نے غلام احمد قائدیانی نے، انگریزوں کا ملازم تھا، اور تحذیر الناس نامی کتاب قاسم نانوتوی نے لکھ دی تھی. اس میں یہ جملہ لکھا جا چکا تھا کہ اگر بالفرض آج بھی کوئی نبی پایا جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. اب دیکھیے کتنی عجیب بات. حضرت مولانا سعید قاسمی صاحب مدث اللہ العالی کی موجودگی میں اگر یہ کہا جائے کہ مسجد الیاس میں کوئی اور امام مسجد پایا جائے تو حضرت صاحب کی امامت میں فرق نہیں آئے گا؟ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر پاکستان میں ایک اور وزیر اعظم پایا جائے تو نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں فرق نہیں آئے گا؟ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے. کتنا یعنی اس نے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر ابہام نہیں ہے. باقی سارے لوگوں نے تعویلات شروع کر دی کہ بھئی ہمارے بزرگوں کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے، ان کی نیت یہ نہیں تھی، وہ نہیں تھی. لیکن اس نے ایک بات کہہ دی کہ نبی پایا جائے. چنانچہ وہ جھوٹا شخص اس نے پہلے تو اپنے لیے راہ ہموار کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ سر جیمز واٹ کے کہنے پر یہ مولوی قاسم نانوتوی جس نے یہ عبارت لکھی، وہ انگریز بڑا چالاک اور بڑا شاطر ہوتا ہے، اس نے میدان ہموار کیا نانوتوی کے ذریعے اور قائدیانی کو کہا کہ تم آ جاؤ چھکے چوکے کھیلنے کے لیے. وہ آ گیا، اس نے اعلان کر دیا. سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں مجدد وقت ہوں. علماء نے اس پر ہی گرفت کی تھی. پھر اس نے کہا میں مصلح وقت ہوں، امت کا مصلح. پھر اس نے کہا میں مہدی موعود ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، تم جس امام مہدی کا انتظار کر رہے تھے وہ میں ہوں. پھر اس نے کہا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے وہ میں ہوں. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. یہ بات اس نے کہی. نقل کفر نباشت نعوذ باللہ من ذالک. اس خبیث نے، بدبخت نے یہ دعویٰ کیا. حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ لاہور میں ہی ہوتے تھے اور اس کا لاہور میں قیام تھا غلام قائدیانی کا. چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے اس دعوے کو لکھ کر پھر اس کا رد کیا اور پھر اس کی کاپیاں کروا کر وہ مختلف جگہ بھیجیں. بریلی شریف بھی بھیجی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ کاپی آئی. انہوں نے اپنے بڑے فرزند حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دے دی. انہوں نے اس کو دیکھا، اس کی تائید میں ایک رسالہ لکھا کہ یہ قائدیانی جو ہے یہ کافر ہے، یہ ملعون ہے کہ اس نے اس قسم کا جو دعویٰ کیا. تو دوسرا رد قائدیانی کا وہ بریلی شریف سے ہوا اور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا.
پھر انہوں نے اپنے والد محترم کو بتایا، اعلیٰ حضرت نے اس کا تیسرا رد لکھا، پھر اعلیٰ حضرت نے چوتھا رد لکھا، پھر اعلیٰ حضرت نے، میں پوری تاریخ کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، پھر اعلیٰ حضرت نے پانچواں رد وہ بھی لکھا، پھر جو اس کا چھٹا رد ہوا وہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ یعنی مسلسل پے در پے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس کے 4 رد لکھے اور چھوٹے بڑے مختلف رسائل تحریر فرمائے، اور اس سے پہلے 2 رسالے لکھے گئے تھے، حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر پورے ہندوستان میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ شخص جو ہے ایسے دعوے کرتا ہے۔ اس کے دعوے بڑے عجیب و غریب رہے، مختلف وقتوں میں اس نے بہت سی باتیں کی۔ اس نے محبوبیت کا ترجمہ بھی بڑا عجیب کیا۔ اس نے کہا جو محبوب ہوتا ہے اس کے اندر 2 صفتیں ہونی چاہیے محبوبیت کے لیے، کیونکہ جس کا محبوب ہے اللہ کا محبوب ہے تو 2 صفتیں ہونی چاہیے۔ اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں صرف ایک ہی صفت تھی محبوب ہونے کے اعتبار سے، حبیب خدا ہونے کے اعتبار سے، یعنی فقط وہ مذکر تھے۔ میں نعوذ باللہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایسا محبوب ہوں کہ جب ضرورت پڑے مذکر ہو جاؤں، جب ضرورت پڑے مؤنث ہو جاؤں، اور اللہ کا محبوب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جب میں رات کو مؤنث ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے پاس میرے بستر پہ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات کی اس نے، یہ تو بہت ہی بڑا کفر ہے، ٹھیک ہے نا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ، اس کے بعد یہ کفر۔ اچھا اب دیکھیے اس زمانے میں ہمارے علماء بحمدہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے اس بات کو بر وقت سمجھ لیا اور بر وقت اس کی گرفت بھی کی، اور بر وقت انہوں نے عوام کو بتا دیا، آگاہ کر دیا، بالکل کھل کر کے آگاہ کر دیا۔ یہ کہا ان کے ساتھ سلام و کلام حرام ہے، ان کے ساتھ لین دین حرام، ان کے ساتھ نشست برخاست حرام، ان کے ساتھ رشتہ مناکحت حرام، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا دوستی کا، موالات کا تعلق رکھنا حرام، قطعی حرام۔ یہ ہمارے علماء نے نشاندہی کی، عوام کی رہنمائی کی۔ اسی زمانے میں آپ ذرا غور فرمائیں کہ جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ قائدیانی جو ہیں یہ کس قسم کا فساد برپا کر رہے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت میں دراڑیں ڈال رہے ہیں اور ایسی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، ذرا سوچئے کہ جب یہ بات دوسرے کو بتائی گئی، یعنی یوں سمجھ لیجئے اعلیٰ حضرت کا رسالہ یا حضرت علامہ قصوری صاحب کا رسالہ کتاب یا حجت الاسلام کی کتاب، اور پھر بعد میں اور بہت سے علماء نے اس دستخط بھی کیے یا الگ الگ باقاعدہ تصانیف ان کی سامنے آئیں۔ حضرت مولانا غلام محمد ترنم رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس پر بڑا کام کیا۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں اور کسی کو پیش کی جا رہی تھیں کہ بھئی آپ دیکھیے اس کو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے دلیل تو لے لو، کوئی اس سے کوئی نشانی تو طلب کر لو۔ آپ ذرا ایک بات سمجھیے گا، کتنی عجیب بات ہے کہ نشانی طلب کر لو۔ ہمارے علماء صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے، اور ہمارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ موالات وغیرہ، معاملات وغیرہ، ان سب سے گریز کیا جائے، اجتناب کیا جائے، ان سے میل جول سلام کلام نہ کیا جائے۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اتنی جلدی نہ کرو، یعنی اتنی جلدی نہ کرو، اس کو پمفلیٹ کو، اس کو کتاب کو، اس کو رسالے کو ایک طرف رکھو، ان سے کوئی نشانی تو مانگ لو۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے جو رسالہ لکھا تھا چوتھا، اس میں اس بات کو واضح کیا
اور فرمایا کہ ارے نشانی طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! کیونکہ وہ نشانی کیوں طلب کر رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ ختم نبوت پر نہیں ہے، جبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے تو چلو بھائی لاؤ نشانی دکھاؤ۔ تو یہ کیا بات ہو گئی؟ ختم نبوت کے عقیدے پر تسلب اور استقامت ایسی ہونی چاہیے کہ کبھی نشانی بھی طلب نہ کرے، بلکہ وہ کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کیسا خبیث آدمی ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو ہمارے علماء نے اس حد تک رہنمائی کی، اور دوسرے بد باطن اور خب سے باطن رکھنے والے انہوں نے یہ کہا کہ نشانی تو مانگ لو، جلدی مت کرو فتوے میں۔ پھر اس کے بعد جب ان کی سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو رجوع پر اور توبہ پر لا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ابھی سختی مت کرو، سختی نہ کرو۔ اگر کوئی اس کا ماننے والا قیادیانی امام ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہو، کوئی حرج نہیں۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد، اس نے باقاعدہ یہ فتویٰ دیا کہ ابھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے۔ اور اس فتوے کی تائید دہلی کے اندر مدرسہ امینیہ جس کا محتمم تھا کفایت اللہ دہلوی، اس نے اس کی تائید کر دی کہ ہاں ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ بتائیے آپ ذرا غور فرمائیے کہ کس حد تک ان کا فساد بڑھ گیا، پھیل گیا، مشتہر ہو گیا۔ اس کے باوجود کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر رشتہ مناکحت کی بات آئی کہ بھئی ان کے ساتھ شادی وغیرہ کرنا، قادیانی لڑکی کو لینا یا قادیانی لڑکے کو داماد بنانا، یہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے کہا بالکل حرام، قطعی حرام، اس کی کوئی اجازت نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض خب سے باطن رکھنے والے بدعقیدہ انہوں نے یہ ظاہر کیا اور یہ کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، قادیانی لڑکی کو بہو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور قادیانی لڑکے کو داماد بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ فتوے موجود ہیں اور ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے بڑی محنت کی اور ملک کے طول و عرض میں دورے کیے، اور دورے کر کر کے ان کے یہ فاسد عقائد لوگوں پر واضح کیے، اور قادیانیوں کے مکر اور فریب کو بے نقاب کیا، ان کا پردہ چاک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ خاص ہندوستان میں جو مشرقی پنجاب ہے، اس مشرقی پنجاب میں جو جگہ قادیان کے نام سے معروف ہے، اس جگہ پر جہاں غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، جہاں اس نے تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد انگریزوں کی ملازمت اختیار کی، وہ جگہ خاص، وہاں تو زیادہ اثر ہونا چاہیے، لیکن اس کے اثرات وہاں پر نہیں ہیں، وہاں پر نہیں ہیں۔ میں 1980 میں وہاں بھی گیا تھا، جنوبی پنجاب، اس جگہ بھی گیا، اور وہاں پر سوائے چند لوگوں کے اور نہیں ہے، اور وہاں پر یہ سر اٹھاتے ہیں تو اہل سنت بحمدہ تعالی ان کو یعنی کچلنے کی پوری اور بھرپور طاقت رکھتے ہیں، لہذا یہ زیادہ سر بھی نہیں اٹھا پاتے وہاں پر۔ صرف ایک ان کا اشاعتی مرکز وہاں وہ کام کر رہا ہے، اور ایک رسالہ ان کا الفضل کے نام سے جو نکلتا رہا، پہلے تو تسلسل سے، پھر اہل سنت عوام کی مداخلت کی وجہ سے کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی جاری ہو جاتا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی جاری ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت کس سرزمین کی بتا رہا ہوں؟ جس کو آپ ہندوستان کہتے ہیں۔ وہاں پر ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی مکاریاں اور ان کی شاطرانہ چالیں وہ نہیں چل پا رہی،
اور اس کے مقابلے میں یہ پاکستان. بھائی دیکھیں، ہندوستان نے تو اپنے آئین میں ان کو کافر نہیں کہا. پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قائدیانیوں کی جو پردہ کشائی اور نقاب کشائی علماء اہل سنت نے جو کر دی تھی، گویا یعنی 19ویں صدی کے آخر سے جو جد و جہد چل رہی تھی، اور پھر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد 1953 میں وہ عروج پر پہنچی، اور پھر اس کے بعد وہ 1974 فروری میں بڑے عروج پر پہنچی، اور پھر 1974 کے ستمبر کی 7 تاریخ کو ہمارے آئین نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ قائدیانی واقعی کافر ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں، اور ان کا کوئی بھی عمل اسلام کے مطابق نہیں، ان کا عقیدہ اور نظریہ وہ بھی اسلام کے مطابق نہیں باقاعدہ. اور ان کے جو گروپ احمدی، مرزائی، لاہوری، یہ سارے گروپ کو، اور قائدیانی، یہ چاروں گروپ کو کافر قرار دیا گیا. جو ان سے تعلق رکھتا ہے وہ کافر ہے، جو ان کی تائید کرتا ہے وہ کافر ہے، جو انہیں مسلمان سمجھتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو ان کے کافر ہونے میں تردد کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ تردد بھی نہیں کیا جا سکتا. بالکل صراحتاً ایک بات موجود ہے. یعنی تردد یوں سمجھ لیجئے، اس کی میں تشریح کر دوں کہ فرض کیجئے آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا صاحب بتائیے قائدیانی کون ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ میں سانس لینے کے لیے ایک لحظہ، ایک لمحہ رکا کہ کوئی بات کہنے جا رہا ہوں، لیکن میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کیا بولوں، یہ تردد ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ فوراً برجستہ فوری طور پر بولنا چاہیے. جیسے اگر میں دور سے چل کر آ رہا ہوں، پیاس لگی ہے، مجھ سے آپ نے پوچھا مولانا صاحب پانی پئیں گے؟ ہاں پانی پیوں گا. تو ایسی پوچھے جائیں کافر، یہ قائدیانی کون ہے؟ میں فوراً کو کافر ہے، کافر ہے، دیر نہیں. یہ دیر کرنا تردد ہے، اور ہمارے علماء نے احتیاط رکھی ہے. فرمایا جو تردد کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، مگر اس کو فوری طور پہ پھر رجوع کرنے کے لیے توبہ کرنی چاہیے کہ بھئی میں تردد کس لیے کر بیٹھا، توبہ کرے، تجدید ایمان کرے. تو یہ بڑی اہم بات. اب آپ غور فرمائیں کہ ہندوستان میں تو یہ اتنے پنپ نہ سکے. وہ ہندوؤں کی سرزمین ہے، وہاں مندر موجود ہیں کثرت کے ساتھ، وہاں بت پوجے جاتے ہیں، وہاں یہ اتنے نہیں پنپ سکے. پاکستان میں زیادہ پنپے. جب پاکستان بن گیا اس کے بعد ان کے معاملات، میں کیا عرض کروں آپ سے، افواج پاکستان میں ان کی اچھی خاصی تعداد پاکستان بننے کے بعد موجود تھی. ہماری کیبنٹ کے اندر موجود تھے. خود ہمارا جو پہلا وزیر خارجہ وہ چودھری فضل اللہ، وہ قائدیانی تھا، اور اس کی ذریت، اس کے شاگرد، اس کے معاون، اس کے رفقا، وہ باقاعدہ کوئی وزارت خارجہ میں، کوئی وزارت داخلہ میں، اس وقت یہ کراچی دارالحکومت تھا، اور اس دارالحکومت میں قائدیانیوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے. کئی مقامات پر ان کی عبادت گاہیں موجود تھیں جن کو انہوں نے باقاعدہ مسجد کا نام دے رکھا تھا. مسجد کا نام دے رکھا تھا. عبداللہ ہارون روڈ پر جو مسجد انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور اب وہ عبادت گاہ میں بدل گئی، اب اس کو احمدیہ ہال کہا جاتا ہے. اور یہ بھی چند سال قبل ہی ہوا، ورنہ 1974 کے بعد بھی کتنے ہی بھولے بھالے مسلمان جو کہ جمعے والے دن جمعۃ المبارک کو بازار آئے ہوئے ہیں یا نوکری پہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ نماز کے لیے عبداللہ ہارون روڈ کے بیک سائڈ پر، یہ جو موبائل مارکیٹ ہے اس کے بیک سائڈ پر احمدیہ ہال میں
جس کو انہوں نے مسجد کا نام دے رکھا تھا، وہاں جمعے کی نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو یہ پاکستان میں اپنے غیر مسلم قرار دیے جانے آئینی طور پر اس سے پہلے بھی بہت پنپ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی ان کی مکاریاں اور ان کی ریشہ دوانیاں باقی رہی ہیں۔ جو دنیا بھر کے معاملات ہیں وہ بھی میں یہاں پر ذرا عرض کر دوں، تو پھر اس کے بعد میں پاکستان کی بات کروں گا۔ دیکھیے، امریکہ میں ایک باکسر بہت مشہور ہے، محمد علی کلے۔ محمد علی کلے جو ہے اس کا تعلق قادیانیوں کے ایک گروپ جس کو لیڈ کرتا ہے خلفان۔ یہ خلفان پہلے یہودی تھا، یہ بعد میں مسلمان ہوا، اور وہ اسی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو قادیانی یا احمدی ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن یہ گروپ وہاں پر اسی نام سے کام کر رہا ہے۔ نیو یارک میں ان کی عبادت گاہ موجود ہے، ایک نہیں 2 یا 3، جو 98 میں نے خود دیکھی ہے۔ ورجینیا میں ان کی عبادت گاہ موجود ہے، واشنگٹن ڈی سی میں ان کی عبادت گاہ موجود ہے، میری لینڈ میں، بالٹی مور میں، پنسلوانیا میں ان کی عبادت گاہ موجود ہے قادیانیوں کی، اور نیو جرسی میں قائم نہیں ہو سکی۔ اور اس کا یہ فیضان جو ہے نیو جرسی کے حوالے سے، یہ میں عرض کر دوں کہ حضرت مولانا غفران علی صدیقی مدث اللہ العالی ہمارے اس اعتبار سے برادر طریقت کہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو خلافت عطا کی تھی، اور وہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد، اور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد لائل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی نسبت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مختلف جگہ نیو جرسی میں، یہ بہت بڑی اسٹیٹ نہیں ہے، چھوٹی اسٹیٹ، اور نیو یارک سے بالکل متصل ہے، صرف 2 کلومیٹر سمندر کے اندر ایک ٹنل بنی ہوئی ہے، سمندر کے اندر سے وہ راستہ جاتا ہے، تو نیو یارک سے آپ نیو جرسی پہنچ جائیے، تو وہاں یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ جس کے نتیجے میں وہاں جتنے اسلامک سینٹر اور مساجد وہ سب اہل سنت کی ہیں، اور وہاں یہ قادیانیوں کو پنپنے کا بالکل موقع نہیں ملا کسی بھی اعتبار سے۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض دوسرے علاقوں میں جیسے یورپ میں دیکھیے، برطانیہ میں ان کے مراکز موجود ہیں، برطانیہ سے ان کے ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ویب سائٹ وہاں سے لانچ ہو چکی ہیں۔ پھر یہ جرمنی میں بڑی تعداد میں، بیلجیم میں موجود ہیں، آپ کے یہ پولینڈ میں موجود ہیں، ہنگری میں موجود ہیں، اسپین میں موجود ہیں، ہالینڈ میں بہت بڑی عبادت گاہ۔ تو قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے مرکز کے بالکل قریب ایمسٹرڈم کے اندر ہی میں نے وہ دیکھا، وہاں انہوں نے بہت بڑی جگہ اپنے معتقدین کے ڈونیشن سے خرید کر باقاعدہ مسجد بنائی۔ مسجد بنانے کے لیے پرمیشن لینا اتنا آسان کام نہیں ہے، یورپ میں اس پر پابندی لگ جاتی ہے کہ بھئی یہ مسجد بنائیں گے تو پھر اذان بھی ہوگی، لیکن انہوں نے باقاعدہ مسجد بنائی اور اذان کی بھی پرمیشن موجود ہے، 5 وقت اذان ہوتی ہے ہالینڈ ایمسٹرڈم میں، اور اسی کے قریب ان کی عبادت گاہ قادیانیوں کی یہ پہلے سے بنی ہوئی۔ فرینکفرٹ میں بہت بڑی ان کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، اکثر وہاں پر مسلمان سادہ لوحی میں اس فرینکفرٹ کی مسجد میں چلے جاتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے۔ اس طرح افریقہ میں بھی انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، آسٹریلیا سڈنی میں انہوں نے اپنے پنجے گاڑے، اب ان کے قدم اکھڑ رہے ہیں آسٹریلیا سے بحمدہ تعالی۔ یہ بات بڑی اہم ہے، آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ سڈنی میں، آسٹریلیا سڈنی میں صلاۃ و سنت کی عالمگیر تحریک و دعوت اسلامی نے جب اپنا مرکز قائم کیا، الحمدللہ اس کے بعد اب ان کے پنجے اکھڑ رہے ہیں وہاں سے۔ اللہ اکبر۔
وہاں کوئی اور سنی تنظیم نہیں پہنچ سکی سوائے دعوت اسلامی کے آسٹریلیا میں، اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ وہاں پر کام کیا اور وہاں مسلمانوں کو آگہی بخشی کہ یہ قادیانی کون ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اور اسی طریقے سے اب وہی مرکز جو ہے اس نے ایک شاخ نیوزی لینڈ میں بھی قائم کر لی، کیونکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تو وہ وہاں کام الحمدللہ ہو رہا ہے۔ اسی سے کچھ پہلے انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، وہاں پر آگہی قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے اور آپ کے والد گرامی مبلغ اعظم شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک خلیفہ، گویا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت علامہ نور احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار ہی انڈونیشیا میں بنا ہوا ہے، انہوں نے وہاں پر بڑا کام کیا، الحمدللہ بہت کام کیا، اور وہ ملائی زبان کے بھی ماہر تھے اور انڈونیشیائی زبان جو بولی جاتی اس کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے وہاں قادیانیوں کی نقاب کشائی کی اور وہاں کے مسلمانوں کو آگہی بخشی کہ یہ قادیانی کس قسم کے یعنی زبردست فسادی لوگ ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے انکاری لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی دنیا بھر میں یہ معاملات اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان اپنے کردار کو وہاں پر کسی نہ کسی اعتبار سے ادا کرتے رہتے ہیں۔ افسوسناک صورتحال جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، وہ دو ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے پاکستان کی اور دوسرے ہے سعودی عرب کی۔ حالانکہ سعودی عرب میں یہ بات جب شاہ فیصل اسلامی سربراہ کانفرنس کے لیے 22 فروری 1974 کو لاہور پہنچے تھے تو اس موقع پر یہ بات ہو چکی تھی۔ یہ جو 1974 میں یہ سب کام ہوا وہ کیسے ہوا، میں ایک اشارہ عرض کر دوں اس کے بارے میں کہ 1974 میں فروری میں کیونکہ یہ کانفرنس ہونے والی تھی تو کچھ طلباء نے یہ تحریک چلائی، انجمن طلباء اسلام بھی اس میں شامل تھی اور بہت انہوں نے بڑے پیمانے پر لاہور میں اس کو آغاز کیا، یہاں کراچی میں بھی جب یہ تحریک چلی تو بہت زیادہ یعنی پولیس نے اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی۔ تو 1974 کے فروری کے شروع میں یہاں پر جو لوگ احتجاج کر رہے تھے اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کے لیے مطالبہ کر رہے تھے، اور اس مطالبے کا ایک حصہ یہ تھا کہ آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، اور دوسرے جو سربراہ کانفرنس ہونے والی ہے اس سربراہ کانفرنس میں اسلامی مملکتوں کے سربراہان کو باقاعدہ طور پر یہ باور کرایا جائے کہ قادیانی کافر ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے انکاری ہیں، تاکہ یہ سربراہان مملکت اپنے اپنے ملک میں واپس جا کر وہاں اپنی قوم کو خطاب کریں اور اپنی قوم کو آگاہ کریں کہ یہ قادیانی کس قسم کے فسادی لوگ ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس میں انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ ہم بھی اس میں شامل تھے، تو 1974 میں ہم لوگ گرفتار ہو گئے اور تقریباً مجھے تاریخی اعتبار سے یاد، ایک تو 22 فروری 1974 ہم 21 دن جیل میں رہے، اور خاص اسی دن چھوڑے گئے قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی میں پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نیا چارج لیا تھا، پہلے وزیر اعلیٰ تھا ممتاز بھٹو، پھر ممتاز بھٹو کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی سندھ کا وزیر اعلیٰ، تو اس سے کہہ کر کے گرفتار شدہ طلباء کو چھڑوایا گیا تھا۔ تو الحمدللہ جس دن ہم چھوٹے تو اسی دن ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ آئین میں یعنی پارلیمنٹ میں تو یہ بات بعد میں ہوئی، لیکن جب سربراہان مملکت سے پارلیمنٹ کے کچھ اہم لوگوں کی ملاقات کرائی گئی، جس میں قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی کرنل قذافی سے ملاقات کی،
یوگنڈا کے صدر ایدی امین سے ملاقات کی، شاہ فیصل سے ملاقات کی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ نائجیریا کے توفوا بولیوا اس کا نام تھا، اس سے بات کی، بڑا انقلابی لیڈر تھا، ٹھیک ہے، سوئی کارنو سے ملاقات کی۔ تو ان لوگوں سے جب ملاقات کی تو قبلہ نورانی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہی قائدیانیوں کی بات ان کے سامنے رکھی، اور قبلہ نورانی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا ایک انگریزی میں رسالہ، اور آپ کے والد گرامی حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ، وہ انگریزی میں جو چھپے ہوئے تھے وہ ان کے سامنے رکھے، ان کو پیش کیے، جن میں قائدیانیوں کے عقائد حوالے کے ساتھ درج کیے گئے تھے کہ یہ قائدیانیوں کے عقائد ہیں، یہ ان کے سامنے رکھا گیا۔ اور بر صغیر یعنی جنوبی ایشیا کے علماء، ان سب کے فتاوی جات اور عرب کے علماء کے دستخط تائیدی، یہ بھی ان کے سامنے رکھے گئے کہ یہ ہے صورتحال۔ تو ہم اس اعتبار سے بڑے خوش ہوئے تھے کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ پھر جب یہ سربراہ کانفرنس ختم ہو گئی اور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کراچی پہنچے، تو اسی دن عیدگاہ میں، یعنی مسجد قصبان عیدگاہ میں، یہاں مرکز تھا کیونکہ سامنے وہ محمدی مینشن میں ATI کا دفتر تھا تیسری منزل پر، تو ہمیں وہاں پر جو جیل سے چھوٹ کر آئے تھے تو ان کو وہاں رفیق قادری مرحوم، یہ فقیر نسیم احمد صدیقی، آفتاب بلوچ، تو ان کو ایک استقبالیہ دیا گیا، اور کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن بغیر اطلاع کے قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس استقبالیہ میں تشریف لے آئے۔ کہنے لگے بھئی یہ نوجوان بچوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کون ہے؟ میری داڑھی کا ایک بال نکلا تھا، صرف ایک بال، 22 فروری 1974 تک میری داڑھی کا ایک ہی بال تھا، اور حضرت صاحب تشریف لے آئے، ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اسی تحریک کے تحت زور و شور کے ساتھ علماء اہل سنت نے اجتماعات جمعہ میں کوئی موضوع نہیں رکھا، بس انہوں نے اسی پر بس کام شروع کر دیا، اور ادھر قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ایک مضمون ڈرافٹ کروایا، شیخ الحدیث والتفسیر جگر گوشہ صدر الشریعہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور انہوں نے وہ مضمون ڈرافٹ کیا۔ اب آپ یہ سوچئے، یہ بڑی اہم بات ہے، پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہے، قومی اسمبلی میں پیش کیا جانے والا مضمون، اس کی الفاظ کا انتخاب کیسا ہوگا، یہ سارے اہم معاملات ہوتے ہیں۔ علامہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا، آپ تو ماشاءاللہ اس حوالے سے آگہی رکھتے ہیں، حضرت مولانا مفتی فرحان صاحب عطاری مدظ اللہ العالی، انہوں نے ماشاءاللہ وہ پمفلٹ چھپوا کر کے آپ میں تقسیم کری دیے ہیں، جس میں وہ باقاعدہ موجود ہے کہ بھئی قائدیانیوں کو ہمارے آئین میں کیا کہا گیا ہے، بالکل یہی سب چیزیں اس قرارداد میں شامل کی گئی تھیں، اس قرارداد میں شامل کی گئی تھی۔ تو اس اعتبار سے آپ سمجھیے کہ ان کی بصیرت کتنی اعلیٰ تھی، ان کی فراست کتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرقدہ، انہوں نے باقاعدہ ایسا پیارا مضمون لکھا، اور وہ مضمون سب سے پہلے 7 افراد کے دستخط کے ساتھ اس کو سبمٹ کرایا قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس پہ دستخط کیے جن جن لوگوں نے، ان میں جھنگ کے حضرت مولانا محمد ذاکر رحمۃ اللہ علیہ، حیدرآباد کے مولانا سید محمد علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سینیٹر مفتی محمد ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور خود قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور لاہور سے حضرت یعنی خطیب پاکستان اس وقت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے دستخط کیے۔ اور اس کے بعد یہ اس وقت قائد حزب اختلاف تھے خان عبد الولی خان، اور خان عبد الولی خان کو نظر بند کیا ہوا تھا۔
قائد اہل سنت نے دیکھیے کتنی محنت کی ہے، خان عبد الولی خان کے پاس پہنچے کہ بھئی یہ قائد حزب اختلاف ہے، ان کی تائید ہونی چاہیے، تو خان عبد الولی خان نے بھی اس پر دستخط کیے۔ یہ مفتی محمود نے تو بہت بعد میں کیے ہیں دستخط، اور دوسرے لوگوں نے بعد میں کیے ہیں، تو یہ دستخط ہوئے اور اس کے بعد یہ اسپیکر کے پاس جمع کرا دی گئی، یہ قرارداد جمع کرا دی گئی۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ اس قرارداد کی تائید کے لیے اسی کا متن یعنی اس کی دوسری کاپی یادداشت کے طور پر پیش کی گئی تو اس پر تقریباً 30 سے زائد ممبران کے دستخط تھے۔ پھر اس کے بعد پورے حال نے سوائے ایم حمزہ کے، ایک رکن اسمبلی تھا ایم حمزہ، اس نے آخر وقت تک دستخط نہیں کیے، اس کے علاوہ سب نے دستخط کیے، سینٹ کے جتنے ارکان تھے ان سب نے دستخط کیے، اور پھر یہ باقاعدہ طور پر بات طے ہو گئی۔ ایک موقع دیا مرزا ناصر احمد کو، جو کہ غلام قائدیانی کا پوتا تھا۔ غلام قائدیانی اس کا بیٹا تھا بشیر الدین محمود، پھر اس کا بیٹا تھا یہ ناصر احمد۔ تو اس ناصر احمد نے کہا کہ میں دفاع کروں گا اپنے دادا کا، اور میں بتاؤں گا کہ میرے دادا نے جو اعلان کیا تھا اپنی یعنی اس کی خود ساختہ جھوٹی نبوت کا، اس نے کہا میں اس پر دلائل دوں گا اور ان سب کی باتوں کا رد کروں گا۔ چنانچہ اس نے کہا میں کل آؤں گا، کل میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اتفاق کی بات یہ دیکھیں نا، بہت سی چیزیں آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ جب اس نے کہا میں کل جواب دوں گا تو مفتی محمود تھے، مفتی محمود دیوبندی، مولوی فضل الرحمن ملا ڈیزل کے والد، تو انہوں نے کہا کہ کل کیوں جواب دو گے، آج دے دو جواب، ابھی دو۔ تو اس نے بڑی سخت بات کی، چپتی ہوئی بات کی۔ اس نے کہا تمہارے دادا استاد نے اکسایا تھا میرے دادا کو کہ نبی بن جاؤ، تمہارا دادا استاد نہ لکھتا تو میرا دادا جو ہے وہ نبی بھی نہ بنتا، یہ اس نے بول دیا۔ اس نے کہا مفتی صاحب آپ تو چپ بیٹھے رہیں، اس تھالی کے چٹے بٹے ایک ہی ہیں، میں اور آپ الگ الگ نہیں ہیں۔ تو مفتی محمود نے گردن نیچے جھکا لی۔ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بزلہ سنجی بڑی مشہور ہے، بہت پر مزاح گفتگو کرتے تھے، مگر اس میں اصلاح ہوتی تھی اور اس میں طنز ہوتا تھا۔ تو انہوں نے بالکل بر وقت جب اس نے گردن جھکائی مفتی محمود نے، تو علامہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں مفتی صاحب، کون سا لعنت کا طوق آپ کے گلے میں پڑ گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی گردن جھک گئی؟ کیونکہ کوئی گردن پہ وزن آ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ بھئی گردن جھک جائے گی۔ تو کہا کون سی لعنت کا طوق آپ کے گلے میں پڑ گیا کہ آپ کی گردن جھک گئی؟ وہ مفتی محمود جواب نہیں دے سکا اس بات کا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ اگلے دن اس نے کہا کہ میں آؤں گا، ٹھیک ہے بھئی، اگلے دن کورم پورا ہے، تمام بلکہ دنیا بھر سے بھی صحافی آئے ہوئے ہیں، کوریج کر رہے ہیں اور اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، جو جو وہاں پر باتیں ہوں گی اب وہ جواب دینے والا ہے مرزا ناصر احمد، سب وہاں پر موجود ہیں، سب وہاں پر جمع ہیں، ہر ممبر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ قائد ایوان وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ بھی اپنی سیٹ پر موجود ہیں، اسپیکر اپنی سیٹ پر موجود ہے، اسپیکر کا عملہ جو کہ یعنی مائکروفون ساؤنڈ سسٹم کو آپریٹ کرتا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے اپنی اپنی سیٹوں پر۔ چند ارکان اپنی سیٹ پر نہیں ہیں، میں ان کے نام لیتا ہوں پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ذاکر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سینیٹر مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
ہے نا، یہ سنی، یہ علماء، یہ اپنی سیٹوں پر نہیں ہے، کہاں تھے پھر؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آج تو جواب دینا ہے اس نے، تو یہ کہاں تھے؟ قومی اسمبلی کا جب مشترکہ سینٹ کے ساتھ اجلاس ہوتا ہے تو اس زمانے میں، کیونکہ ابھی یہ پارلیمنٹ ہاؤس نیا بنا ہے، یہ بے نظیر صاحبہ کے پہلے دور میں یہ نیا پارلیمنٹ ہاؤس بنا، پچھلے والے کو ہی تھوڑا سا ترمیم وغیرہ کر کے بنایا گیا، تو اس وقت کا جو تھا پارلیمنٹ، تو قومی اسمبلی کے باہر ارکان کے لیے یا صحافیوں کے لیے اور ان کی پریس کانفرنس کے لیے کیفیٹیریا بنا ہوا ہے جہاں چائے وغیرہ پیتے ہیں، اس کیفیٹیریا کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے، باقاعدہ اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، نماز پڑھتے تھے وہاں پر ارکان کو، تو زیادہ بڑا حال نہیں ہے میرا خیال ہے، اسی طریقے کا جیسے یہ مسجد کا اندر کا حال ہے اتنا ہی بڑا حال سمجھ لیجئے۔ تو یہ سارے ارکان جن کے میں نے نام لیے کہ سیٹوں پر نہیں تھے، یہ اس جائے نماز پر موجود تھے، اور وہاں یہ سب دعا کر رہے تھے، اور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، فاتح قادیانیت، وہ دعا فرما رہے تھے، سب کے ہاتھ بلند تھے، اور وہ دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ ہماری ہمت یہیں تک کی تھی، اس کے آگے ہمارا ضعف ہے، اس کے آگے ہماری ناتوانی ہے، ہم بس یہی کر سکتے تھے تیرے محبوب کی عزت و ناموس کی خاطر کہ ہم قانون کو متوجہ کر دیں، مقننہ کو اس طرف لگا دیں، ہم نے اس طرف توجہ کی، ہم نے قرارداد پیش کر دی، اس کا آج آخری مرحلہ ہے، اے اللہ آج اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی گویا ختم نبوت کا ہی معجزہ ظاہر فرما دے۔ یہ دعا کر رہے تھے اور سب بڑے دل سے آمین کہہ رہے تھے، سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر تھی، کیونکہ انہوں نے عشق و محبت کا حق ادا کیا تھا، غلامی رسول کا حق ادا کیا تھا، لہٰذا یہ سب کے سب بہت گڑ گڑا کر دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت میں دعا کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ رقت انگیزی پسند آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت وہ بھی جوش میں آ گئی۔ یہ جب مطمئن ہوئے کچھ اور اندر پہنچے اسمبلی میں، اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے، اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی کے آغاز کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کروائی، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اس کو کہا گیا مرزا ناصر احمد کو کہ آپ اپنا جواب داخل کیجئے۔ پورا اسمبلی ہال فلی مکمل ایئر کنڈیشن، بلکہ آئس کول ہوتا ہے، سارے جو پنکھے لگے ہوئے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، پنکھے بند تھے، مرزا ناصر احمد کے سر پر چلتا ہوا جو پنکھا تھا چل نہیں رہا تھا، بند تھا پنکھا، وہ پنکھا اچانک چلا اور اس کے پروں پر یعنی پنکھے کے بلیڈ پر ایک کبوتر کا بڑا سا پر مکمل غلاظت کے ساتھ موجود تھا، وہ گرا اور وہ ہلتا ہوا اس کے مسودے پر آیا جو وہ 450 صفحے کا جواب لکھ کر لایا تھا، اس پر گر گیا اور غلاظت پھیل گئی، اس کا اپنا سوٹ بھی خراب ہوا اس غلاظت کی وجہ سے، وہ یہ کہہ کر کے بیٹھا کہ آئی ایم ڈسٹرب، میں ڈسٹرب ہو گیا ہوں، بیٹھ گیا، رومال نکال کر، اندر اے سی چل رہا ہے، رومال نکال کر پسینے صاف کیے، اور پھر اس کے بعد اس کو پانی پیش کیا گیا، پانی پیا، اس نے مسودہ کاغذ کے انولپ کے اندر ڈالا اور اس نے کہا کہ میں جواب نہیں دے سکتا، یہ کہہ کر کے باہر نکل گیا، یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ جب وہ باہر نکلا بات ختم ہو گئی۔ یہ وہ دن تھا جو آج گزر گیا، 7 ستمبر کا دن، اور قائد اہل سنت کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا معجزہ ظاہر فرمایا، اس کی زبان گنگ ہو گئی،
بولنے کے قابل نہ رہا، خود اعتراف کر کے گیا کہ میں جواب نہیں دے سکتا۔ یہ اعتراف، یہ وہی اعتراف ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کی، تیرے آگے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، ارے عرب کے فصحا جواب نہیں دے سکتے پیارے آقا علیہ السلام کو، تو یہ پاکستان و ہندوستان کی سرزمین قادیان کا ایک سپوت ناہنجار اور غلیظ وجود رکھنے والا کیسے جواب دے سکتا تھا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ پھر اسپیکر نے رولنگ دی اور اس رولنگ میں یہ سب باتیں شامل کی گئیں جو آپ کے سامنے آئین کی دفعات اور ان دفعات کے تحت جو شقیں ہیں اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ چاہے کوئی عمل سے کہے، اشارے سے کہے، چاہے منہ سے بولے اور یا کوئی اس کی تائید کرے، جو جھوٹے نبی ہونے کا اور اس کی تائید کرنے والا یا ان کے گروپ میں تعلق رکھنے والا یا ان کو کافر نہ سمجھنے والا یا ان کو کافر کہنے میں کوئی تردد کرنے والا، تو یہ سب کے سب جو ہیں، چاہے وہ لاہوری گروپ، مرزائی گروپ، احمدی گروپ یا قائدیانی گروپ، تو یہ سب کے سب کافر ہیں۔ اس میں مسلمان کی تعریف بیان کر دی گئی کہ مسلمان کون ہوگا جو عقیدہ ختم نبوت پر قرآن اور احادیث کے مطابق ایمان رکھتا ہوگا، اور غیر مسلم کون ہوگا وہ بھی اس میں بتا دیا گیا۔ اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی نصرانی، اگر کوئی یہودی، اگر کوئی ہندو، اگر کوئی بدھ مت، یہ سب کے سب جو بھی گروپ یہ کچھ بھی کہیں تو ان کے کہنے سے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی صفت عظیمہ پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ سب کے سب جس طرح کافر ہیں، اسی طریقے سے قائدیانی اور ان کے چاروں یہ گروپ یہ بھی کافر ہیں۔ یہ آئین کے اندر کہہ دیا گیا۔ اچھا، اب یہ آئین میں ایک بات عرض کر دوں کہ آئین میں کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنے تدبر سے اسپیکر نے یا اسپیکر کا ریڈر اور رائٹر انہوں نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ یہ تو تمام ارکان نے جس پر اتفاق کیا اور وہی مضمون جو علامہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا اسی کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن اور احادیث کے نکات ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کے تفسیری نکات ہیں، احادیث مبارکہ کے مضامین ہیں۔ میں نے اس دن یہاں جب دارالافتاء کی افتتاحی تقریب تھی تو اس وقت بھی میں نے عرض یہ کیا تھا کہ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب عدلیہ کی توہین کر دینے والے کو سزا دی جا سکتی ہے، عدلیہ کو یہ پاور کس نے دیا کہ وہ سزا دے؟ یہ پاور مقننہ نے دیا۔ مقننہ کیا ہے؟ وہ پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ عدلیہ کو پاور دیتی ہے۔ تو جب عدلیہ کی توہین نہیں کی جا سکتی تو آپ غور کیجئے پھر پارلیمنٹ کی توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پارلیمنٹ کے یہ اس 1973 کے آئین میں جو اضافہ کیا گیا 1974 میں، اور قائدیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کا مضمون جو ڈرافٹ ہوا، یہ سب قرآن اور احادیث پر مبنی ہے۔ اگر یہ قرآن اور احادیث پر نہ بھی ہوتا تب بھی یہ آئین کے تقدس کے منافی تھا، اور اب اگر جبکہ یہ قرآن اور احادیث کے مطابق ہے تو کوئی اگر توہین کرے گا اور یہ کہے گا کہ بھئی نظر ثانی کرو پچھلے فیصلے پر، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ گویا قرآن اور احادیث کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں، میں نے اسی لیے دونوں باتیں کی تھیں کہ جو یورپ کے تحت ہیں، جو دوسرے علاقوں میں ہیں، جہاں جہاں قائدیانی سر اٹھاتے ہیں تو وہاں ان کا سر کچلنے والے الحمدللہ اہل سنت عوام موجود ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کافر ہیں،
اور سعودی عرب نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کافر ہیں، اس کے باوجود یہی دو ملک اس وقت ایسے ہیں جن میں قادیانیوں کی ریشہ دوانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ باقی جتنے اور ممالک ہیں ان میں سے جن کے علم میں آ رہا ہے وہ ان کے چینلز کو بند کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، سوڈان میں قادیانیوں کا چینل نہیں دیکھا جا سکتا، صومالیہ میں نہیں دیکھا جا سکتا، مصر میں نہیں دیکھا جا سکتا، اردن میں نہیں دیکھا جا سکتا، شام میں نہیں دیکھا جا سکتا، ٹھیک ہے، آپ کے متحدہ عرب امارات میں وہاں نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو یہ کیا بات، قطر میں نہیں دیکھا جا سکتا، مسقط میں نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن پاکستان میں بھی وہ چینل آ جاتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی وہ چینل آ جاتے ہیں، کئی چینلز۔ الاسلام، اب دیکھیے نام دیکھیے آپ، الاسلام کے نام سے باقاعدہ ان کا ایک ٹی وی چینل اور ایک ویب سائٹ وہ چل رہی ہے، دا اسپرٹ آف اسلام کے نام سے ان کی ایک ویب سائٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نور اسلام کے نام سے ان کی ایک ویب سائٹ چل رہی ہے۔ کوئی 4 سے 5 چینلز سنگاپور سے جو لانچ کیے گئے، لندن سے جو لانچ کیے گئے، اور سڈنی آسٹریلیا سے لانچ کیے گئے، اور ہانگ کانگ سے لانچ کیے گئے، وہ چینل ان کے چل رہے ہیں۔ تو یہ چینلز جو ہیں اور ان کی ویب سائٹس وغیرہ جو ہیں، اب ایک نوجوان اسٹوڈنٹ جو اپنے کام کر رہا ہے، اس کو اگر اگلے دن کوئی ٹیسٹ ہے، اس کا سیمسٹر ہے، اس میں اس کو اسلام کے بارے میں کچھ لکھنا ہے، تو اب وہ مختلف جگہ جا رہا ہے کہ بھئی معلومات مل جائیں۔ تو جو یعنی سرچ کرنے کے حوالے سے سرور آپشنز موجود ہیں، جو یہ